الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم۔ برادران اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے کیا اسلام میں ویلنٹائن ڈے منانا جائز ہے یا ناجائز؟ تو سامعین اکرام، موجودہ دور میں بہت سارے باطل رسم و رواج اور غیر دینی شاعر مسلمانوں نے یہود و نصارہ کی اندھی تقلید میں اپنانا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہیں باطل رسم و رواج اور غیر دینی شاعر میں سے عید الحب یعنی ویلنٹائن ڈے یا محبت اور عشق و عاشقی کا تہوار ہے، جس کو موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ یعنی انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبار و جرائد کے ذریعے پوری دنیا میں بڑے ہی خوشنما اور مہذب انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا باہم سرخ لباس میں ملبوس ہو کر گلابی پھولوں، عشقیہ کارڈوں، چاکلیٹ اور مبارکبادی وغیرہ کے تبادلے کے ذریعے عشق و محبت کا کھلم کھلا اظہار ہوتا ہے، اور بے حیائی و فحاشی اور زناکاری کے راستوں کو ہموار کیا جاتا ہے، اور رومی وطنیت اور عیسائیت کے باطل عقیدے اور تہوار کو فروغ و تقویت دی جاتی ہے، اور مسلمان کافروں کی اندھی تقلید کر کے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب و ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو اس تہوار کی حقیقت، پس منظر اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کے حکم کے بارے میں بتلاتے چلیں، تاکہ اس اندھی رسم و رواج کا مسلم معاشرے سے جو ایک ناسور کی طرح پھیلتا جا رہا ہے اور ناخیز عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو فحاشی و زناکاری کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کا علاج اور خاتمہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ویلنٹائن ڈے کا آغاز، اس کی ابتدا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے یا کسی اور صحابی سے ثابت ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویلنٹائن ڈے کا آغاز، اس کی ابتدا اللہ رب العالمین کے قرآن سے ثابت نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں، ابو بکر عمر عثمان کے عمل سے ثابت نہیں، بلکہ بت پرستوں کا تہوار، یہ عیسائیوں کا تہوار، یہ کافروں کا تہوار ہے۔ 350 میلادی میں اس جگہ پر ایک کنیسہ اس کی یاد پر بنایا گیا۔ جب رومیوں نے عیسائیت قبول کی تو وہ اپنے اس شب کا تہوار یوم محبت کو مناتے رہے، لیکن انہوں نے اسے بت پرستیوں کے مفہوم سے نکال کر محبت الہی میں تبدیل کر لیا، دوسرے مفہوم میں محبت کے شہداء میں تبدیل کر لیا۔ انہوں نے
اپنے گمان کے مطابق محبت اور شراندی کی دعوت دینے والا سینٹ ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور کیا، جسے وہ اس محبت کے راستے کے شہید گردانتے تھے اور اسے عاشقوں کا شفارسی اور عاشقوں کا نگران شمار کرتے تھے۔ ان کے باطل عقائد اس دین کے حوالے سے مشہور رسم کہ نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی جو شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے نام لکھ کر ایک ٹوکری میں ڈال کے ایک ٹیبل پر رکھ دیتے۔ سارے لوگ اجتماع میں اکٹھے ہیں، ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، نوجوان لڑکے بھی موجود ہیں اور نوجوان لڑکیاں بھی موجود ہیں، اور لڑکیوں کے نام لکھ کر کاغذ میں ایک ٹوکری میں ڈال دیتے۔ لڑکا اٹھتا اور اس ٹوکری میں سے ایک نام نکالتا، جس لڑکی کی پرچی اس کے نام کی نکل آتی اس کو ساتھ لے جاتا اور اس کے ساتھ ایک سال رہ کر اس کی خدمت کرتا، یہاں تک کہ وہ لڑکی اس کے اخلاق کو دیکھ لیتی، وہ اس کے اخلاق کو دیکھ لیتا، اور اگر ان دونوں میں ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تو یہ دونوں شادی کر لیتے، اور شادی سے پہلے ایک سال تک یہ دونوں بدکار بغیر نکاح کے اکٹھا رہتے۔ سامعین اکرام، یہ وہ قصہ محبت کا، یہ وہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت ہے۔ مسلمانوں، تمہیں تو شادی کرنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تمہیں پیار کرنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرنے کا کئی وجوہات ہیں۔ کوئی حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرے، کوئی حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرے، کوئی قوم اور قبیلہ خاندان کی وجہ سے شادی کرے، کوئی مال کی وجہ سے شادی کرے۔ تم جب بھی شادی کرنا تو اللہ کی دین کی وجہ سے کرنا۔ لیکن یہ محبت، یہ یوم محبت، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا قصہ کیا ہے کہ لڑکیوں کے نام لکھا جائے، ایک ٹوکری میں ڈالا جائے، نوجوان لڑکا اٹھے اور اس میں سے نام نکالے، قسمت پھوٹ گیا کہ میں جس کا نام نکالا ہے اس کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ یہ بدکاری کا دن، یہ بدکاری کی رسم، یہ بدکاری اور بے حیائی کا رسم، غیرت کا جنازہ نکال دینے والی رسم۔ افسوس کہ ذرائع ابلاغ کی اس طرح بعثیت نے مسلمانوں کے اندر سے غیرت کو بھی ختم کر دیا، مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی اس حرارت کو بھی ٹھنڈا کر دیا کہ مسلمان کبھی بھی بے غیرتی کو پسند نہیں کرتے، اور مسلمانوں میں شادی کرنے کا طریقہ یہ کبھی بھی نہیں رہا۔ یہ تو غیرت والے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کی غیرت کا اندازہ صحیح بخاری کے اس قصے سے لگا سکتے ہو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھو تو کیا کرو گے؟ سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ اللہ کے نبی تک پیغام پہنچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی غیرت میں تعجب نہ کرو، محمد سعد سے زیادہ غیرت والا ہے، اور اللہ رب العالمین محمد سے زیادہ غیرت والا ہے۔ مسلمانوں کی غیرت کا تو یہ عالم، اور ویلنٹائن ڈے کی بے غیرتی کا عالم کہ لڑکیوں کے نام لکھے جائیں، ایک ٹوکری میں ڈالا جائے، اور پھر نوجوان لڑکا آئے، چیٹ نکالے، پرچی نکالے، اور اس میں جو چاہے جس کا نام نکل آئے اس کو نکلتا بنے، لے کے نکلتا بنے۔ مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم روشن خیال ہو گئے، ہم بنیاد پرستش کے فکر سے نکل آئے۔ باپ کے سامنے بیٹی 14 فروری کو سوراخ لباس پہنتی ہے، سوراخ پھول خرید کے لیتی ہے، اور اس دن سوراخ پھول کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے کہ ہماری بیٹی یوم محبت منا رہی ہے، ہمارا بیٹا تہوار محبت منا رہا ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ اس طریقے پر چل کر لڑکا اور لڑکی بے غیرت کے شہروں پر چل چکے ہیں، جو اس کو زنا تک لے کر جائے گا، جو اس کو بدکاری تک لے کر جائے گا۔ محترم سامعین، یہ تہوار اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ تہوار
رومان بت پرستیوں کا ہے، یہ تہوار عیسائیوں کا ہے۔ دین نصرانی کے علماء نے قرآن و حدیث کے علماء کی بات نہیں، اس وقت کے عیسائی علماء نے بھی، دین نصرانی کے عالموں نے بھی اس گندی رسم کی مخالفت اور ان کے برے اثر کو بیان کیا کہ لڑکی یا لڑکیوں کے اخلاق برباد ہو رہا ہے، لڑکے یا لڑکیوں کے کردار پر برا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کو ناجائز قرار دے کر بین کر دیا۔ لیکن پھر بعد میں 18ویں اور 19ویں صدی میں ویلنٹائن ڈے کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اس کے نام سے کتابیں چھپ کے مارکیٹوں میں آئی، اور اس یوم محبت کو، یوم عاشقہ کو دوبارہ منانا شروع کیا گیا۔ اس دن لوگ اپنی محبوبہ کو خط لکھتے ہیں، اس کے نام پر محبت کے میسیج بھیجتے ہیں، اس کے نام پر رسالے بھیجتے ہیں، اس کو سوراخ رنگ کے ہدیے دیتے ہیں۔ اور اس تہوار کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب رومیوں نے نصرانیت کو قبول کیا اور عیسائیت کے ظہور کے بعد اس میں داخل ہوئے، تو 13ویں صدی میلادی میں تو بادشاہ دوم نے اپنی فوج کے لوگوں پر شادی ممنوع قرار دے دی، شادی کرنے پر بین لگا دیا، کیونکہ شادی کرنے کی وجہ سے فوجی میں میدان جنگ کے اندر زیادہ مارکے برپا کرنے کی کیفیت میں نہ رہتے، ان کا دل میدان جنگ میں نہیں لگتا، بیوی کے ہونے کی وجہ سے، بچے ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن پیچھے کی طرف رہتا، میدان جنگ میں ان کی کارکردگی ڈاؤن ہوتی۔ تو بادشاہ دوم نے بین لگا دیا کہ کوئی رومن فوجی شادی نہ کرے، تاکہ ان کی نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ جھگڑا ہو، اور نہ میدان جنگ کے اندر ان کی کارکردگی خراب ہو۔ لیکن سینٹ ویلنٹائن نے اس فیصلے کی مخالفت کی، اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے چوری چپکے فوجیوں کی شادی کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ سینٹ ویلنٹائن نے چوری چپکے فوجیوں کی شادیاں کروانے شروع کی۔ بادشاہ کو اس کا علم ہوا، اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، سزائے موت کا اعلان کیا۔ اب یہ ویلنٹائن جیل کے اندر گرفتار ہے، اور وہاں رہتے ہوئے اس کی عاشق معشوقی جیلار کی بیٹی سے شروع ہو گئی۔ جیلار کی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات شروع ہوئی۔ اس نے اسے دعوت دی کہ تو نصرانیت کو قبول کر لے، تجھے اپنا شریک بھی بناؤں گا، تجھے اپنا داماد بھی بناؤں گا، تو اپنی عیسائیت کو چھوڑ دے، اپنے قریبوں میں بھی تجھے لے آؤں گا۔ لیکن ویلنٹائن نے اسے انکار کر دیا اور عیسائیت کو ترجیح دی، اور اسی پر قائم رہنے کا فیصلہ ہوا۔ تو 14 فروری 270 میلادی کے دن 15 فروری کی رات کو اسے پھانسی دے دی گئی، اور یہی سے اس خبیث اور اس ظالم کی یاد میں عشق معشوقی کے تحفے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویلنٹائن ڈے منانا شروع ہوا، جس کے اندر پیار و محبت کے میسیج ہے، جس میں سوراخ پھول ہے، سوراخ لباس ہے، اور جس کے اندر مشہور جملہ ہے کہ ویلنٹائن بن جاؤ، یعنی جو بدکاری وہ کرتا رہا، جو خباثت وہ کرتا رہا، تم بھی وہ کرنے لگ جاؤ، اور اسلام کی غیرت کی حدود کو چھلانگ مار کر پار کر جاؤ۔ مسلمانوں، یہ طریقہ اہل ایمان نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے نہیں ہے۔ لہذا کسی مسلمان کلمہ گو شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس تہوار یعنی ویلنٹائن ڈے کو منانا یا اقرار کرنا یا اس کی مبارکبادی دینا جائز نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اور ان کی غضب و ناراضگی سے دور رہتے ہوئے اس تہوار یعنی ویلنٹائن ڈے کو چھوڑنا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔